اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام، ان سے کہنا مدینے کے زائر آقا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا۔ آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ، آپ پڑھے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا اب تشنا کا ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا مدینے کے زائر۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے مسجد قباء جایا کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم بھی ایک قافلے وقت کے ساتھ کچھ زیارات مدینہ کے لیے چلیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی زیارات کروائیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، مسجد قباء دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی
رضا ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کیا بیان دشت طیبہ کی ہو خوبیاں پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا سارا رنج و علم اس کا کافور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے یہ مدینے کی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی گنبد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء وہاں موجود ہیں۔ بڑا ہی پرکیف سما ہے، آج ہفتے کا دن ہے، ہزاروں زائرین اس وقت مدینہ طیبہ میں اس مسجد میں بالخصوص ہفتے کے دن آتے ہیں، کیونکہ آج کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ میرے آقا یہاں تشریف لاتے، تو زائرین مدینہ ہفتے کے دن بالخصوص ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ مسجد قباء کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان اس مسجد سے محبت کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 مرتبہ بیت المقدس یعنی قبلہ اول جو ہے وہاں جانے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں مسجد قباء میں آؤں اور 2 رکعت نفل ادا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر 2 رکعت نفل اگر ادا کر لیے جائیں تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، پرکیف نظارہ ہے اور بڑی پیاری مسجد، اور یہ وہ مسجد ہے حضور جس کی بنیاد میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ جی بالکل، یہ وہی مسجد ہے جس کی بنیاد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی اور جس کی تعمیر کے اندر خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، اسی ایک مسجد کے بارے میں کہ جس کی پہلے ہی دن سے بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اس مسجد میں موجود ہیں اور آئیے انشاءاللہ اس مسجد کے قریب جا کر اس مسجد کے مزید مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسجد قباء تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بستی قباء میں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور پھر حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرما کر اپنے مقدس ہاتھوں سے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک رہے۔ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو
اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قبا ایک قدیمی گاؤں ہے۔ گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں مسجد قبا کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے۔ معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر تشریف لا کر مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں۔ مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے پر عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے۔ مسجد قبا کا کل رقبہ 13,500 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور اس مسجد میں 20,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد قبا میں 56 چھوٹے اور 8 بڑے گنبد ہیں۔ مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں۔ سطح زمین سے ان میناروں کی بلندی 47 میٹر ہے۔ زندگی میں رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا۔ مدنی چینل دیکھتے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آنے سے ہمیں بہت حوصلہ ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ امیر سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اکرام سنت کا مدنی مکالمہ، مفتیان کرام کا اپنا پروگرام ہے، اور چھوٹے بچوں کا جو کم سے مبلغ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست تھا۔ سب سے پیارا سلسلہ جو غیبت کے بارے میں جو مدنی چینل میں چل رہا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ غیبت کے بارے میں اعلان جنگ کرتے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت سی معلومات ملتی ہے اور مختلف بیانات جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرورے کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔
کی نماز عصر حیدر نے قضا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ بیر خاتم۔ الحمدللہ اس وقت ہم مسجد قباء کے پاس ایک کنویں کے قریب کھڑے ہیں۔ آئیے اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کنویں کی کیا تاریخ ہے؟ اس سے بالکل تھوڑا سا آگے کنواں ہے کہ جس کا نام ہے بیر عریس جی، اور اسی کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت والی انگوٹھی تھی وہ آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئی آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی میری امت کے بیچ رہے گی اس وقت تک امن و شانتی رہے گی، اور جس دن یہ گم ہوئی اس دن سے فتنہ و فساد کا ڈر ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں پر تشریف لائے کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لاتے تھے، اور صحابہ کرام لہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں آپ بھی یہاں پر تشریف لائے اور اسی کنویں کے مڈیری پر بیٹھے اور اس انگوٹھی کو کبھی اپنی انگلی میں پہنتے اور کبھی اتارتے۔ اسی اسنا میں وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے گری اور اس کنویں کے اندر گم ہو گئی۔ تو جس دن وہ گم ہوئی اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ ملی، اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کے چند ماہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس دن سے اس کنویں کا نام بیر عریس سے بیر خاتم پڑ گیا۔ بیر خاتم سے مراد انگوٹھی والا کنواں۔ الحمدللہ یہ مبارک مقام ہے جس کنویں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مہر نبوت والی انگوٹھی اس کنویں میں تشریف لے گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے کس جگہ کا ادب کریں، مدینہ طیبہ کی ہر گلی ہر کوچہ جو ہے وہ سرکار کی یاد دلاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات، مکان حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم قباء کی وادی میں ہیں۔ ایک خوبصورت باغ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ باغ مدینے کا باغ ہے، اور واقعی یہاں کے ریگزاروں کی بھی کیا بات ہے، یہاں کے باغات کی تو سبحان اللہ۔ میں پھول کو چوموں گا اور خار کو چوموں گا جس وقت میں دیکھوں گا گلزار مدینے کا۔ آج مدینے کے ایک باغ میں موجود ہیں، اور الحمدللہ اس وقت یہ مبارک مقام جو میرے پیچھے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آئیے اسلامی بھائی سے کچھ اس کے بارے میں یہاں کی تاریخ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا متبرک مقام ہے اور اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں روایت ملتا ہے کہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا مکان اس مقام پر تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے گھر میں قیام فرمایا، کیونکہ آپ اہل قباء کے سردار تھے اس علاقے کے، تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر قیام فرمایا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ اس علاقے میں آئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقین جانیے کہ دل کی کیا کیفیت ہے کہ ہمارا وجود کہاں اور یہ مبارک مقام کہاں۔ مسجد قباء کا جب نام آتا ہے تو وہ مدینہ پاک میں سرکار کا داخلہ یاد آ جاتا ہے، جب میرے آقا تشریف لائے تھے، اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس جگہ پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کو یقیناً یہاں کی فضاؤں نے دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا۔ مسجد جمعہ۔ مسجد قباء کی تعمیر فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جمعہ کے دن قبا سے شہر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جمعہ کا ایک بڑا گنبد ہے اور 4 چھوٹے گنبد اس سے متصل ہیں۔ مسجد کے شمال میں بڑے دروازے کے بائیں ہاتھ ایک مینار ہے جس کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا۔ مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عقیق میں واقع ہے۔ مصطفیٰ کو خوش یہ مبارک مسجد بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ یہاں دنیا میں جس نے سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی۔ وہی سر ابھی 2 ہی رکعتیں ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی جانب رک کر کے ادا فرمائی۔ اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین ہوا۔ کے آستان بیت المقدس کی جانب قبلے کا نشان دیوار میں آج بھی موجود ہے۔ یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا، فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم، اے سرور عالم کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکار و برا ہوگا، کہاں جائے گا وہ۔ اس وقت ہم مسجد قبلتین کے پاس کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آئیے ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Brother, what's your name? My name is Muhammad Ramzan Atari. Ramzan bhai, from which country you are? I'm from the UK, from the city of Birmingham. You are from Birmingham, mashallah. You are here in Masjid Qiblatain. Are you watching Madni channel there? Alhamdulillah. غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا مطالبہ فرمایا تو اس یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض 300 پھلدار کھجوروں کے درخت طلب کیے۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس باغ میں 300 کھجوروں کے درخت لگائے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے کی برکت سے وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے اور ان پر پھل بھی آ گئے۔ لہذا اس باغ کے عوض سیدنا سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ باغ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، واللہ کسی اور کا یہ رتبہ۔ بیر غرض مسجد قباء کی شمالی جانب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان دنوں بیر غرض کے گرد دیوار بنا کر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا پانی نوش فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات ظاہری کے بعد اس کے پانی سے غسل دینے کی وصیت فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدینہ منورہ کے اس مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں جسے بیر غرض کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا پانی بہت مرغوب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اسی کنویں مبارک کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیر غرض کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو اس کے پانی کے صدقے میں دھو دے۔ ملے گا کیونکہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کہیے کوئی مثل۔ مکان سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ کے قریب مکان عالیہ میں اسی جگہ پر ایک گھر بنوا دیا تھا جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارہا اسی مکان میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی مکان مبارک میں قیام فرما رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 16 ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مقام ثنیۃ الوداع۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ اللہ عز و جل اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں میں ہیں، مدینہ کی بہاریں ہیں، الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں، اور یہ مسجد جمعہ کے قریب ایک ایسا مبارک مقام ہے۔ آپ اس وقت یہ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مبارک مقام ہے اور اس کی یادگار ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے اس مقام پر الحمدللہ عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دف بجا کر استقبال کیا، اور اہل محبت نے یہاں پر ایک یادگار عمارت بھی تعمیر کی جسے ثنیۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ مبارک وہ نغمہ جو آج بھی عشاق جب سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے جو اہل مدینہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ طیبہ میں والہانہ استقبال کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مبارک مقام کا دیدار کریں، اور جہاں جہاں دنیا میں آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، آئیے، آج تک تو یہ شعر ہم نے نعتوں میں سنا تھا، آج ثنیۃ الوداع کے مقام سے مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں سے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر کیونکہ مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، اسی لیے ہر خاص و عام کے لبوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا تھا۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ چنانچہ سب لوگ صبح سے نکل کر شہر کے باہر اسی مقام پر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ من ثنيات الوداع وجب الشكر. ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے، تو اچانک ایک شخص نے دیکھا کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری مدینے کے قریب آ پہنچی ہے۔ تو اس نے باواد بلند پکارا، اے مدینے والو، تم روزانہ جس کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آج تمہارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور اسی مقام ثنیۃ الوداع پر اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دب بجا کر خوشی کے گیت گاتی تھیں۔ وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں۔ اہل محبت اس واقعے کی یاد میں اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کی تھی۔ کر کے گاتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان، اللهم أجرنا من النار، اللهم
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا الله أنت أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے اے ماہ رمضان میں جنت کے در کھولنے والے اے رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دینے والے اے اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش برسانے والے مولا تیرے دربار میں ماہ رمضان کے آخری لمحات میں افطار کے وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ہو سکتا ہے آج کا افطار ماہ رمضان کا آخری افطار ہو سکتا ہے چند منٹ کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو جائے مولا کوئی ایسا کام رمضان میں نہ کر سکے جو تجھے راضی کر سکتا ہم سوتے رہے مولا عبادت سے جی چراتے رہے نہ تلاوت کر سکے نہ تراویح صحیح پڑھ سکے نہ روزے صحیح رکھ سکے نہ اعتکاف صحیح کر سکے مولا اب رمضان جدا ہونے کو ہے اگر ماہ رمضان جدا ہو گیا اور ہماری مغفرت نہ ہوئی اے مالک کریم ہم ہلاکوں برباد ہو جائیں گے ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کی ہے مگر مالک تیرے عزت و جلال کی قسم تیری رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں یہ نہ دیکھ ہمارے چہرے کتنے سیاہ ہیں یہ نہ دیکھ یہ ہاتھ کتنے گندے ہیں یہ دیکھ کس دربار میں حاضر ہیں اے اللہ سرکار کے مبارک چہرے کی طرف نظر فرما اور ہماری مغفرت فرما دے سرکار کے امت کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ اسی محبوب کے در پر حاضر ہے جو امت کے غم میں راتوں کو رویا کر دے ہم اسی آقا کے در پر حاضر ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے تجھے محبوب کے رت جگہوں کا واسطہ ہماری بخشش کر دے محبوب کی امت کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ تجھے سبز گنبد کا واسطہ بخش دے سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے اے اللہ تجھے مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ ہماری بخشش کر دے اے اللہ تجھے جنت البقیع کا واسطہ ہماری بخشش کر دے جبل احد کا واسطہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ سید الشہداء کا واسطہ بخشش کر دے اے اللہ مدینے کے ذروں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے تجھے کعبے کا واسطہ ہماری بخشش کر دے غلاف کعبہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دے بیر زمزم کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ کعبے کی چھت کا واسطہ ہمیں بخش دے صفا اور مروہ کا واسطہ ہماری بخشش کر دے ملتزم کا واسطہ بخش دے مستجاب کا واسطہ بخش دے سرکار کی ولادت گاہ کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ تجھے کربلا کے میدان کا واسطہ ہماری بخشش کر دے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ بخش دے علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ ہماری بخشش
اللہ تجھے امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ بخش دے، بی بی فاطمہ کا واسطہ بخش دے، حضرت ابوبکر صدیق کا واسطہ بخش دے، عمر فاروق کا واسطہ بخش دے، عثمان غنی کا واسطہ بخش دے، علی المرتضیٰ کا واسطہ بخش دے۔ اے اللہ رمضان جانے سے پہلے ہماری بخشش کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک کریم، اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی، اگر پرہیزگاری بخشے جاتے رہے، یہ گناہگار کہاں جائیں گے مولا؟ ہم بھی تیرے بندے، اے مولا تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے، اے مولا ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یہ مدینہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ، تو نے ہی تو قرآن میں حکم فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ۔ اے اللہ، ہم محبوب کے در پر آ گئے مولا، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے مالک، اب تو ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ، افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، تو روزہ داروں کی دعا سنتا ہے مولا، یہ روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، ہماری مغفرت کر دے۔ تو مسافر کی دعا سنتا ہے مولا، یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسافر رو رہے مولا، ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ، اگر مسجد نبوی میں آ کر مدینہ طیبہ میں افطار کے وقت بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر کون سا مقام باقی رہ جائے گا مولا؟ پھر یہ گناہگار کس در پر جائیں گے مالک؟ ہمیں مدینے سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، تو اپنے بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اے مولا، ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اے مالک کے کریم، اپنے کرم سے ہماری آج مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تیری جنت میں کوئی کمی نہ پڑ جائے گی مولا، تیرا کچھ نہ جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، ایک نگاہ رحمت ہم سب پر ڈال دے، آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، سرکار کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے مالک کریم، ماہ رمضان میں نیکیاں نہ ہو سکی مولا، مانتے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے وہ قبول کر دے۔ رہے میرے جاری کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ